السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد وصلاة وسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات صلوات پڑھے محمد والے محمد 1447 ہجری ماہ ازاں کی آج پہلی تقریر امام بارگاہ امام رضا میں سماعت فرما رہے ہیں اور ہماری تمام مجالس کا عنوان صراط مستقیم اور اعلان رحمت للعالمین ہے۔ پروردگار عالم نے آج کے دن ایک تمہیدی تقریر حضور آپ کے حوالے ہوگی، تمہیدی جملے آپ کے حوالے ہوں گے۔ آج کی مجلس میں بتایا جائے گا کہ آنے والی مجالس میں کیا پڑھا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں جو آیتیں رکھی ہیں وہ بھی آپ کے حوالے ہوں گی اور روایت عالم اسلام کی بھی آپ کے حوالے ہوگی۔ حضور میرے طرف دیکھیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے حضور، آپ میری طرف دیکھیے۔ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، موضوع کیا ہے؟ صراط مستقیم اور اعلان رحمت للعالمین۔ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ جو آیت پر بولنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ کلام کریں گے اور میرے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں جو آیت رکھی وہ ہر روز ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط کے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ انعاموں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیاتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کوئی روایت سے نہیں ہے۔ ہر روز ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں پروردگار عالم ہمیں ہدایت دے کس کی؟ صراط مستقیم کی، ان لوگوں کی صراط کے جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ انعام حضور کوئی عام سا نہیں ہے، یہ انعام آپ لغت اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس انعام سے مراد شفاعت ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، نہ تو خدا سلامت رکھے۔
اس انعام سے مراد شفاعت ہے. دیکھیں یہاں پر کوئی میچ ہو رہا ہو، کوئی فرسٹ آ جائے تو اس کو انعام دیا جائے گا. اگلے سال کوئی اور آئے گا، اس کو انعام دیا جائے گا. یہ جو دنیا کے انعام ہے یہ ہم جیسوں کے لیے ہے، مگر جو اللہ کا انعام ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، ناتوں کو خدا سلامت رکھے. وہ ہمارے لیے نہیں ہے حضور، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. وہ خاص لوگوں کے لیے ہے جو اللہ نے انعام رکھا ہے. اب جملہ علی والے وصول کرے، جہاں جہاں پر بیٹھے ہوئے عالم اسلام بیٹھے جملے کو وصول کرے. وہ جو انعام ہے وہ کوئی عام سا نہیں ہے، یہ وہ انعام ہے کہ جو آدم کو بھی نہیں ملا. یہ اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا حضور. یہ انعام وہ ہے جو حضور آدم علیہ السلام کو نہیں ملا، نوح علیہ السلام کو نہیں ملا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا. یہ انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ یہ انعام ان لوگوں پر ہوا ہے کہ جن کے ناموں کو دیکھ کے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. سلامت رہے، آباد رہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں خدا کی قسم، جیسا جملے کو سماعت کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں پر انعام ہوا ہے کہ جن کے نام دیکھ کر آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ جس کی وجہ سے نوح کی کشتی بچی ہے. یہ ان لوگوں پر انعام ہوا ہے. دو جملہ بہت آسان سا جملہ میری طرف دیکھیے حضور. یہ ان لوگوں پر انعام ہوا ہے کہ جن کو ابراہیم آگ میں دیکھ کے بھی مطمئن رہے. سلامت رہے، آباد رہے، پاک زہر آپ سے راضی ہو جائے، آل محمد آپ سے راضی ہو جائے. یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام بھی آگ میں مطمئن رہے. اب جملہ آپ کے حوالے ہو جائے گا، یقیناً آپ ہی وصول کر سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے گھرانے کا آخری بیٹا امام مہدی ہوگا اور عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے گے. آباد رہے، سلامت رہے. شامل کے بعد مولا آپ کو سلامت رکھے، بچوں کو خدا سلامت رکھے تا ظہور امام زمانہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ ایک جماعت ہے. اور عالم اسلام جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب رسالت ماں پر متفق. ہم بھی متفق کس بات پر؟ کہ پہلا حق مصطفیٰ کا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کوئی ہے ایسا فرد جو کہہ سکتا ہے کہ رسالت امام کے پاس حق شفاعت نہیں ہے؟ رسالت امام سب متفق ہے، عالم اسلام عالم ایمان سب متفق ہے رسالت امام کے پاس کہ رسالت امام کے پاس شفاعت کا حق ہے. اب دوبارہ آیت کو دہرایا جائے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ ہم کہہ رہے ہیں پروردگار عالم ہمیں ہدایت کر ان لوگوں کی، ہدایت کر کن کی؟ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. ہم بھولنا چاہتے ہیں نا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. کہ لفظ لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شفاعت کا حق ایک کے پاس نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا. یہ شفاعت کا حق ایک فرد کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد جیسے اور بھی ہے کہ جن کا نور بھی محمد جیسا ہے، جن کا چلنا بھی محمد جیسا ہے، جن کا کلام بھی محمد جیسا ہے، جن کا مڑنا بھی محمد جیسا ہے، جن کا بستر بھی محمد جیسا ہے. آپ اتنے خاموش ہو گئے ہیں. جیسے ان کی امامت کا وزن ہے ویسے ہی رسالت کی، رسول کی رسالت کا وزن ہے. دونوں کا برابر ہے. ہماری اپنی کتاب کی بات ہی نہیں ہے. عالم اسلام کی کتاب جنابی المبتہ میں یہ روایت درج ہے کہ رسالت امام نے ایک بار علی کی طرف دے کے کہا تھا یا علیو من انکرا امامتہ کا فقط انکرا نبوتہ کا. جملہ وصول کیجئے گا. رسالت امام نے علی کی طرف دے کے کہا علی جس نے تیری امامت کا انکار کر دیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا. آباد رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، ان جوانوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ جملے کو وصول کر رہے ہیں. گویا روایت کو پورا کیا جائے. یا علی من انکرا امامتہ کا فقط انکرا نبوتہ کا. امرو کا امری نہیوں کا نہی، امرو کا امری نہیوں کا نہی. کا علی تیرا حکم دینا ہی میرا حکم دینا ہے. خاموشوں کا رسول پہ بیٹھے، اتنا مشکل جملہ نہیں ہے. علی تیرا حکم دینا ہی میرا حکم دینا ہے، اور علی تیرا روکنا ہی میرا روکنا ہے، تیرا روکنا ہی میرا روکنا ہے. تو اگر علی نے کسی کی اونٹنی کو روکا ہے تو علی نے نہیں روکا، مصطفیٰ نے روکا ہے.
آباد رہے، سلامت رہے، پاک زہرا آپ سے راضی ہو جائے، آل محمد آپ سے راضی ہو جائے. جیسے آپ جملے کو وصول کر رہے ہیں. رسالہ سے آپ نے روایت کو بیان کر دیا. دیکھیں ایک جملہ یہیں پر میں روک کے کہتا ہوں. دیکھیں جو میں نے اپنا جو موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم اور اعلان رحمت للعالمین. میں نے یہ نہیں رکھا کہ انتخاب رحمت للعالمین، اس لیے کہ رسول کو اختیار نہیں ہے کہ وہ منتخب کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں جیسے آپ نے جملے کو وصول کیا ہے. جتنے احباب خاموش ہو گئے میں روایت میں آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں. رسول اللہ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ رسول اپنے وصی کا انتخاب کریں گے. ہاں رسول کے پاس نظر انتخاب ہے کہ جس سے رسالت ماپ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو منتخب کیا گیا ہے. رسول اللہ کے پاس انتخاب کا حق نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ اللَّهُ الْخَيْرَاتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اب آیا جب مجھے نہیں معلوم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ضرور بولیں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم کسی کا چناؤ کرو. ارے جب مصطفیٰ کو انتخاب کا حق نہیں ہے تو مسلمانوں کو انتخاب کا حق کس نے دیا ہے؟ آباد رہے، پاک زہرا آپ سے راضی ہو جائے، آل محمد آپ سے راضی ہو جائے. خدا کی قسم یہی ہے کہ جیسے ہم نے جملے کو سماعت کیا ہے رسالت ماں خود سے منتخب نہیں کر سکتے. جتنے احباب پیچھے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں یہ جملہ حضور آپ کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم بزرگ ہو گئے تو ہم ہاتھوں کو کیوں بلند کریں؟ آپ مجھے داد تھوڑی دے رہے ہیں، آپ تو ہاتھ بلند کر کے بتا رہے ہیں غدیر والے ابھی مرے نہیں ہیں، غدیر والے ابھی زندہ ہیں. بھائی دیکھیں ایران والوں نے بھی تو یہودیوں کو بتایا نا ہم زندہ ہیں. بتایا یا نہیں بتایا؟ پلٹ کے حملے کی، پلٹ اگر انہوں نے 2 مارے تو انہوں نے 3 مارے، انہوں نے 5 مارے انہوں نے 10 مارے، انہوں نے پلٹ کے مارا. جملہ آدمی والے وصول کریں. میں ایک چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس تک جملہ پہنچے. پلٹ کے حملے اس لیے کر رہے تھے ایران والے، اس لیے کہ انہوں نے کسی قرار سے سیکھا تھا کہ پلٹ کے حملے ایسے کیے جاتے ہیں. رسالت آپ بتائیں گے کہ میرا وصی کون ہے، مگر انتخاب نہیں ہے. انتخاب کا حق ہے اللہ کے پاس. آپ جب تک نہیں بولیں گے میں آیتیں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا. اللہ نے قرآن میں دیکھیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اپنا حضور اپنا. جب اللہ نے اعلان کیا نا تو دیکھیں انی جائلن فی الارض خلیفہ، یہ انی جائلن کا لفظ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ منتخب صرف اللہ کر رہا ہے. یہ انتخاب کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. اور اللہ نے اعلان کر کے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. جب اللہ نے اعلان کیا تو دور تک ملائکہ کی فوجیں تھیں، دور تک ملائکہ تھے اور صفے ہی صفے تھی. علی والے جہاں بیٹھے ہیں نہیں تو ساتھ والے سے پوچھنا اس کا مطلب کیا ہے. دور تک ملائکہ کی صفے ہی صفے تھی اور اللہ نے اعلان کیا اپنی خلافت کا، اپنے خلیفہ کا. اب جملہ علی والے وصول کریں. اللہ نے قرآن میں یہ ہمیں بتا دیا کہ میرے خلیفہ کا جب بھی اعلان ہوگا وہ میدانوں میں ہوگا، وہ حجروں میں نہیں ہوگا. سلامت رہے، آباد رہے. ان ہاتھوں کو آل محمد کسی کمینے کا محتاج نہ کریں جیسے اپنے جملے کو وصول کیا ہے. اب جو اعلان ہوا تو ملائکہ نے کہا پروردگار عالم. آپ بزرگ ہیں ضرور میرا ساتھ دیجیے گا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ جملہ ایسے ہی ہے بہو ہے. جب اعلان ہوا تو ملائکہ نے کہا پروردگار عالم تو ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر جا کر خون ریزی کرے، ایسے انسان کو کیوں خلق کرتا ہے؟ اب ملائکہ نے فوراً کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگار عالم ہم جو تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں. اللہ نے جب سنا تو اللہ نے چھڑکا اور چھڑک کے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کا سنو جو میں جانتا ہوں نا وہ تم
آپ سے خدا کی قسم یہی ہے کہ جیسے اپنے آیت کو وصول کیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ عطا کرنا ہے جو ان کی عبادتوں سے بھی افضل ہو. اب اتنے آپ خاموش ہو کر کیوں بیٹھ گئے؟ یہ تو میں نے آیت آپ کے حوالے کی ہے. آدم علیہ السلام کو اس لیے کہ وہ اپنے سامنے اللہ کے سامنے اپنی عبادتیں لے کر آئے ہیں، تسبیحات لے کر آئے ہیں. تو اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ عطا کرنا ہے کہ جو ان کی تسبیحات سے افضل ہو، ان کے سجدوں سے افضل ہو، ان کی عبادتوں سے افضل ہو. اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم. اب کوئی جملہ اتنا خدا کی قسم آسان ہے، میرے خیال سے اس سے آسان جملہ ہو ہی نہیں سکتا. علمک آدم الاسماء، ہم نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا. ہم نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا. اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کا علم لے کر آئے اور جو منبر پہ یہ بیٹھ کے کہہ دے کہ کبھی کبھی میں بھی بھٹک جاتا ہوں. تو اب جملہ یہی پھر روکتا ہوں. دیکھیں اللہ نے فیصلہ کیا جس کے پاس علم ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا. ایسی ہے نا بھائی، قرآن کریم کی آیت ہے، جس کے پاس علم ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب رسالت ماں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلیمان محمدی داخل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تب تک کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں کیا جب تک کہ اس کے وسیع کو خلق نہیں کر دیا. تو یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ امت میں سے آپ کا وسیع کون ہے؟ جملہ ذہن میں ہے نا. رسالت ماں کے پاس انتخاب نہیں ہے مگر نظر ہے. رسالت ماں نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے ابھی کوئی حکم ہی نہیں کیا. اللہ نے مجھے ابھی کوئی حکم ہی نہیں کیا. آپ کہیں گے میں روایت آپ کے حوالے کر دوں گا، دکھا دوں گا، کتاب سے دکھا دوں گا. اور اب کہا کہ اللہ نے مجھے ابھی خبر نہیں دی اور میں خاموش ہوں. یہ خاموشی بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، مگر رسالت ماں خاموش. کافی عرصہ گزرنے کے بعد رسالت ماں کے پاس سلیمان محمدی آئے. جناب سلیمان محمدی کو دیکھ کر دیکھیں عالم اسلام یہ نہ کہے کہ ہم صحابہ رسول کو نہیں مانتے. آپ یہ نہ کہا کریں. ہم دیکھیں سلیمان محمدی کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہم ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سب کی تائید چاہیے. اگر سب تائید کریں گے تو جملہ آپ کے حوالے کروں گا. ہم لعنت کرتے ہیں ایسے فرد پر جو نبی کے سچے اصحاب کو نہ مانے. ان بزرگوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں عالم اسلام کے جتنے افراد بیٹھے ہیں آج سب کو دیکھیے گا. یہاں پر جتنے مومن بیٹھے ہیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم اصحاب رسول کو کتنا چاہتے ہیں، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ نے آج عالم اسلام کو بتانا ہے، حضور آپ نے آج بتانا ہے میں صحابی رسول کا نام نہیں لوں گا، آپ کو معلوم ہے. اور آپ نے آج عالم اسلام کو بتانا ہے کہ ہم اصحاب رسول کو کتنا چاہتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. اب آپ سب نے گواہ ہو جانا ایک دوسرے پر. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ اس صحابی رسول کا بھلا کیا مقدر ہوگا جس کی دکان پہ آ کے علی بیٹھ جائے. آباد رہے، سلامت رہے، آل محمد آپ سے راضی ہو جائے. مولا عنایتوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ہم نے تو نام ہی نہیں لیا مگر یہ داد دے رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ صحابی رسول کون ہے. جناب میسم تمار، کیا مقدر ہے کہ ان کی دکان پہ آ کے علی بیٹھتے ہیں. حضور آپ جتنے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، آپ کی دکان ہو اور علی آ جائے، سرور تو لو نا. تو ان کا کیا مقدر ہے کہ جن کی دکان پہ آ کے علی بیٹھتے ہیں. آپ اتنے خاموش ہو کے میں جملہ روک رہا ہوں. جناب میسم تمار بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات آ گئے. کہا یا علی یہ بتائیے آپ کے پاس کتنا علم ہے، آپ کے پاس کتنا علم ہے. یہ دن آپ خاموش ہو کر بیٹھے نا حضور، آپ ہوتے یا ہم ہوتے تو ہم کہتے مولا کوئی نوکر جا کر ہو جائے، کوٹھی چھوٹی ہو جائے، کوئی یہ عطا کر دیجئے. دیکھیں مولا کے نوکر کیسے نوکر ہے، کس معرفت کی منزل پر ہے. کہ مولا آپ کے پاس کتنا علم ہے. مولا کائنات نے میسم تمار کی دکان سے ہی ایک کھجور کا دانہ اٹھایا اور میسم تمار کے دہن میں رکھ دیا. اب جتنے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے اس دانے کی بھلا کیا لذت ہوگی جس کو ید اللہ نے رکھا ہو. مولا کو سلامت رکھے. جس کو ید اللہ نے رکھا اس کی کیا لذت ہوگی. اب جیسے ہی کھجور کا دانہ دہن میں رکھا تو میسم تمار نے اپنے سر کو جھکایا
آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جھکایا. زلفیں ہیں بڑی بڑی اور ایسے سر کو جھکایا. جب سر کو جھکایا تو زلفیں چہرے پہ آ گئی. جس کو سوال یاد ہوگا بولے گا بھی وہی, دوسرا تو خاموش ہو کر دیکھتا رہے گا. ایک بار جس کو سوال یاد ہے, نہیں یاد ساتھ والے کو یاد کروا دینا, یہ سوال یہ تھا. ایک بار اب پوچھا مولا کائنات نے کہ میسم تمار کیا عالم ہے. میسم تمار نے بالوں کو جھٹکا دیا اور دیکھے گا یا علی آپ مجھ سے پوچھئے, میں آپ کو بتاؤں جبرائیل کہاں ہے, میکائیل کہاں ہے, اسرافیل کہاں ہے. سلامت رہے آپ, سلامت رہے آپ. کیا کہہ رہے ہیں جیسا جملے کو وصول کر رہے ہیں. گویا سلیمان محمدی داخل ہوئے. جملہ ذہن میں, سلیمان محمدی نے سوال کیا تھا اور رسالت امام خاموش ہو گئے. اب بڑا عرصہ گزرنے کے بعد سلیمان محمدی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. رسالت امام نے دور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا سلیمان محمدی, ایک دن تم نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہماری امت میں ہمارا وسیع کون ہے. گویا نبی سلیمان محمدی کو یہ بتا رہے تھے کہ جو نبی ہزیان رکھتا ہو وہ نبی ہوتا ہی نہیں ہے. جو بھول جائے وہ نبی ہوتا ہی نہیں ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ تم نے یہ سوال کیا تھا. کہا سلیمان محمدی یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیع کون تھے. کہا یوشع بن نون. کہ یہ بتائیے کہ یوشع بن نون کو وسیع کیوں بنایا گیا. کہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کہ اس لیے وسیع بنایا گیا تھا کہ موسیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا. اور سلیمان محمدی سنو, میرے بعد سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے وہ علی حیدر کرار ہے. ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے, بزرگوں کو سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. پھر یہیں پر جملہ روکتا ہوں. کیسا علم ہے, کیسا علم ہے. یہ چھوٹا سا علم نہیں ہے. علی جب ممبر پر بیٹھے تو علی نے ممبر پر بیٹھ کے کہا تھا لوگوں مجھ سے پوچھو, لوگوں مجھ سے پوچھو, لوگوں مجھ سے پوچھو. لوگ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے, ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے یہ پیچھے لوگ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے خاموش, کچھ بول نہیں رہے تھے. پھر مولا کائنات نے کہا لوگوں مجھ سے پوچھو, لوگ خاموش ہیں. پھر مولا کائنات کا مجھ سے پوچھو, لوگ خاموش ہیں. اب مولا نے فرمایا لو طویت بسادت لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. ایک بار مولا نے فرمایا لوگوں اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے, علی والے ہو تو جملے کو وصول کرو, اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا, میں زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا, میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا, میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. اب علی والوں کے لیے جملہ ہے. ایک بار علی نے کہا لوگوں جب میں فیصلہ کر دوں گا تو یہ کتابیں بول کے بتائے گی علی نے حق کہا ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا, اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا. تو اب کس کے پاس علم ہے؟ رسالت امام نے اعلان کر دیا. اب رسالت امام نے یہ اعلان خود سے نہیں کیا, رسول کی, نبی کی پوری زندگی بِإِذْنِ اللہ ہوتی ہے, بِإِذْنِ اللہ. قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تب تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ وحی نہ آ جائے. تو اس کا مطلب ہے رسول کی پوری زندگی ہوتی ہے بِإِذْنِ اللہ. پھر جملہ روکتا ہوں, قرآن کریم کی آیت ہے فَأَنفَقُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن کریم کی آیت ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پرندے کو مٹی کا پرندہ بناتے تھے نا, پھر اس میں پھونک مارتے تھے, تو پھر کہا کہ وہ پرندہ بن جاتا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی رسول کی جتنی زندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. تو رسول کی پوری زندگی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. نبی کی زندگی ہو وہ پوری ہوتی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. آدم اگر زمین پر اترے ہیں توبہ کی ہے تو توبہ کی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا ہے تو بِإِذْنِ اللَّهِ.
ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں تو بے اذن اللہ فرعون سے سلامت واپس آئے ہیں تو بے اذن اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی ہے تو بے اذن اللہ رسالت مآب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو بے اذن اللہ رسالت مآب نے جنگوں کا اعلان کیا ہے تو بے اذن اللہ رسالت مآب معراج پر گئے ہیں تو بے اذن اللہ رسالت مآب معراج سے واپس آئے ہیں تو بے اذن اللہ رسالت مآب نے کسی کو چادر تطہیر میں بلایا ہے تو بے اذن اللہ رسالت مآب نے کسی کو حجرے سے نکالا ہے تو بے اذن اللہ رسول اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو بے اذن اللہ رسالت مآب کی پوری زندگی ہی بے اذن اللہ تھی اور اب رسول اللہ حج کیا ہے تو بے اذن اللہ غدیر پر پہنچے ہیں تو بے اذن اللہ اب رسالت مآب نظر انتخاب سے جانتے ہیں کہ میرا وسیع کون ہے اور رسول اللہ کے پاس جبرائیل آئے کہ اعلان کر دو مگر رسول خاموش سے کہ اعلان ہوگا بے اذن اللہ ایک بار اللہ نے آیت کو بھیجا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس اے میرے حبیب جو کچھ بھی تم پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے جب آیت پڑھی گئی تو اصحاب نے کہا رسول پوری شریعت پھر پڑھائیں گے بتائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے قیام کیسے کیا جاتا ہے رکوع کیسے دیا جاتا ہے زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے حج کیسے کیا جاتا ہے یتیموں کا حق کیا ہے مسکینوں کا حق کیا ہے قیدیوں کا حق کیا ہے مگر رسالت مآب نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا رسالت مآب نے خیبر میں یہ بات سمجھا دی مسلمانوں میرے بعد جو کچھ بھی پوچھنا ہو وہ میرے علی سے پوچھ لینا مولا سب کو سلامت رکھے تا ظہور امام زمان مولا کو سلامت رکھے جیسے آپ جملوں کو وصول کر رہے ہیں حضور بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی ہے بے اذن اللہ قرآن کریم کی آیت کو مکمل کیا جائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میرے حبیب جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا اسے پہنچا دیجیے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے میری رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے اور اب آخری جو جملہ ہے نا اب وہ یہ جملہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت صراط مستقیم کی اور اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا مولا کو سلامت رکھے دو ہاتھ تین بار بلند ہوئے میں ان کو سلام کر رہا ہوں وہ جملے کو سمجھ کے اس کا مطلب کیا ہے رسالت مآب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کافروں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا اوپر ولایت علی کا تذکرہ ہوا نیچے اللہ کہہ رہا ہے میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو یا رسول اللہ یہ تو ابھی ابھی تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کی آیت ہے کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ان تمام حاجیوں میں ایک چھپا ہوا تھا ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے جس تک جملہ پہنچا ہے حضور ان تمام حاجیوں میں ایک چھپا ہوا تھا نعمان بن فہری عالم اسلام کے ہاں یہ روایت درج ہے نعمان بن فہری حارث وہ آیا اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں کہا پڑھیے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ آپ نے کہا پڑھو محمد اور رسول اللہ ہم نے پڑھا محمد اور رسول اللہ آپ نے کہا حج کرو ہم نے قبول کیا آپ نے کہا زکوٰۃ دو ہم نے قبول کی آپ نے کہا روزے رکھو ہم نے قبول کیا حد تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اس نوجوان کو ہماری گردنوں پہ سوار کر دیا جو بول رہے ہیں میں انہوں سلام کر رہا ہوں خدا کی قسم تو سمجھ رہے اس جملے کا مطلب کیا ہے اس جوان کو ہماری گردنوں پہ سوار کر دیا رسالت مآب نے کہا سنو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا یہ اعلان ہوا ہے بے اذن اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی آپ کو خدا سلامت رکھے یہ اعلان ہوا ہے بے اذن اللہ اب اس نے اپنی آپ کو موڑا اور موڑ کے کہا اگر تو یہ اعلان ہوا ہے بے اذن اللہ تو خدا تو مجھ پر پتھروں کی بارش کر دے یہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا قرآن کریم کی آیت ہے سال سائل بعذاب الواقع للکافرین لا دافع
قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہے. سلامت رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے جو آیت پہ بول رہے ہیں. اس عذاب کا سوال کیا للکافرین لاؤتا. قرآن کریم کی آیت ہے، یہ کوئی روایت تو ہے نہیں. اس نے سوال کیا کیسا؟ اس عذاب کا جو کافروں کے لیے ہے. جب سوال کیا تو اوپر سے ایک پتھر گرا، اس کے سر میں لگا، وہیں پر وہ ہلاک ہو گیا. اب جملہ علی والے وصول کریں، گویا وہیں پر قدیر میں فیصلہ ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمان ہو اگر وہ ولایت علی کا منکر ہوگا وہ مسلمان نہیں مرے گا، وہ کافر مرے گا. آباد رہے، سلامت رہے، اللہ کو خدا سلامت رکھے، آپ کو خدا سلامت رکھے. یہ فیصلہ ہو گیا. نبی کے وصی کا ہونا لازم ہے. نبی کا وصی ہوگا، دیکھیں یہیں پر جملہ پھر روکتا ہوں. نبی کے وصی کا ہونا لازم ہے، بہت ضروری ہے. اس کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے کہ نبی کا وصی ہونا چاہیے. اگر نبی نہ ہو اور ہم کچھ بھول جائیں تو ہم وصی کے پاس جائیں گے. وصی اس کو کہتے ہیں کہ نبی آخری مقام میں، جب آخری مقام ہوتا ہے نا کہ جب پردہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پاس جانے والا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو وہ اپنی جس کو ساری وصیتیں کر کے جاتا ہے اسے وصی کہتے ہیں. تو وصی کا ہونا لازم ہے اور وہ ہماری بھی ضرورت، صرف ہماری ہی ضرورت نہیں ہے. جملہ یہی پر روک رہا ہوں، جتنے آپ خاموش ہو کر بیٹھے حضور میں نے آپ کے لیے جملہ روک دیا. نجران کے عیسائی تھے. لیکن قرآن کریم کی آیت جب پڑھی جاتی ہے نا مبالغے کی تو حضور شروع کیا جاتا ہے ابنانا سے شروع کیا، مگر آیت پیچھے سے شروع ہو رہی ہے. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. یہ آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا. اچھا وہ علم کیسا تھا کہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے وہ جاہل نہیں تھے، ان کے پاس علم تھا. ایک عاقب تھا اور ایک سعید تھا، یہ دونوں تھے. اور 90 سال انہوں نے غاروں میں اللہ کی عبادت کی تھی. نہ تو خدا سلامت رکھے بھائی جو جا کے سن رہے ہیں. 90 سال تک کچھ لوگ پریشان ہو گئے، ہم تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. کچھ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. حضور 90 سال تک انہوں نے غاروں میں اللہ کی عبادت کی تھی. اور ان میں سے ایک فرد یہ تھا کہ وہ اسم اعظم ڈھونڈ رہا تھا. اور وہ جیسے اسم اعظم ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ایک تیر لیتا، اس پہ اللہ کا اسم لکھتا اور اس کو آگ میں ڈال دیتا، آگ کو خوب دہکاتا، خوب گرم کرتا. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر آگ میں ڈالنے کے بعد تیر ٹھنڈا رہا تو یہ اسم اعظم ہے. حضور آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ کا جملہ نہیں پہنچ رہا. آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ڈرائیور کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ سو جائیں گے تو پیچھے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو آپ کو بولنا ہے، آپ کو سب سے پہلے بولنا ہے. جو پیچھے والے نہیں بھی بول رہے تو آگے والوں کو دیکھو بھائی کیسے جاگ کے سن رہے ہیں. تو اب اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر وہ تیر ٹھنڈا رہا تو یہ اسم اعظم ہے. وہ ہر روز اللہ کا اسم لکھتا، اس کو آگ میں ڈالتا. 90 سال تک وہ اللہ کے اسماء لکھتا رہا. 90 سال تک. قبلہ لوگوں کو تو 99 نام نہیں آتے، تو وہ 90 سال تک اللہ کے اسماء لکھتا رہا. اتنا تو علم تھا ان کے پاس. اب اس نے فیصلہ کیا، بس آج کے بعد میں کوئی اسم نہیں لکھوں گا، یہ آخری تیر ہے. اس نے اللہ کا اسم لکھا، اس کو آگ میں ڈالا، آگ کو خوب دہکایا. دہکانے کے بعد تیر کو نکالا. اب جو ہاتھ لگایا تو حیران رہ گیا، کیوں؟ تیر ٹھنڈا تھا. سلامت رہے آل محمد آپ سے راضی ہو جائے. ان ہاتھوں کو پاک زہرا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. تیر ٹھنڈا تھا، وہ سمجھ گیا یہ اسم اعظم ہے. اس نے پھر آگ میں ڈالا، پھر نکالا، تیر ٹھنڈا تھا، وہ سمجھ گیا یہ اسم اعظم ہے. اب اس نے کہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ لکھا کیا ہے. اب جو اس نے گرد کو ہٹایا تو نام علی لکھا ہوا تھا. آواز رہے، سلامت رہے. اس مجمع کو میرا سلام ہے، جیسے اپنے جملے کو وصول کیا ہے. نام علی لکھا ہوا. ایک جملہ آپ کے لیے کہہ دوں. حضور اجازت ہے، سب کی اجازت ہے حضور، آپ کی اجازت ہے حضور. حضور آپ خاموش ہو کر بیٹھے، یہ جملہ آپ کے لیے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ خاموش ہو کر بیٹھے، میں بالکل کہوں گا کہ بھائی آپ کیوں خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. جب ولایت علی کا تذکرہ ہو رہا ہو تو جب مصطفیٰ خاموش نہیں رہتے تو حضور ہماری مجال ہی کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں
آپ کی قسمت کا جملہ، اور امام زمانہ نے جو عطا کیا وہی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ فخر کیجئے اپنے آپ پر، ناز کیجئے اپنے آپ پر۔ ان کو 90 سال کے بعد نام علی ملا تھا، آپ کو تو ماں کی گودیوں سے ملا ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ ہمیں تو ماں کی گودیوں سے ملا ہے۔ اب اس کے پاس اسم اعظم ہے، کوئی آ کر کہتا ہے بارش نہیں ہو رہی تو وہ نام علی لیتا ہے۔ حضور تھوڑا سا تو دیکھیں، مومن ہوتا ہی وہ جب نام علی آ جائے تو ایک ہلچل سی پیدا ہوتی ہے دل میں، اس کو ہی حلال زادہ کہتے ہیں۔ یہ ہلچل جو ہے، یہ جو ہلچل ہو رہی ہے نا، اس کو ہی حلال زادہ کہتے ہیں۔ تو اب اس کے پاس اسم اعظم ہے، جو آتا ہے خواہش لے کر آتا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ نام علی لیتا ہے۔ ادھر سے ایک اور وفد آیا۔ اب یہ جملہ ہے، عالم اسلام کو آپ نے بتانا ہے کہ ہم رسالت مآب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ادھر سے ایک نجران کا وفد آیا، انہوں نے کہا ایک نبی آیا ہے، بڑا حسین ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کے لطف لے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کیوں نہیں بول رہے۔ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے۔ میں پوری رات یہاں پر بیٹھ کے کہتا ہوں نا کہ نبی حسین ہے، وہ اس سے بھی حسین ہے، وہ اس سے بھی ہنسی ہے۔ اور اس نبی کے کیا کہنے کہ جس کے چہرے کے صدقے میں راتیں روشن ہو جائیں۔ اس نبی کے کیا کہنے، اس نبی کی کیا شان ہے، کیا بلندی ہے۔ ایک نبی آیا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی ہنسی ہے۔ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، بت پرستی چھوڑ رہے ہیں، آتش پرستی چھوڑ رہے ہیں، سب اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر اس کے دین پہ آ رہے ہیں۔ یہ بتاؤ اس کا حسن اخلاق کیسا ہے؟ اگر آپ کو پسند آئے تو بولنا، نہیں تو رسالت مآب کے لیے خاموش ہو جانا، پھر آپ کے مقدر کی بات ہے، رسول جانے یا آپ جانے۔ یہ بتاؤ اس کا حسن اخلاق کیسا ہے؟ اس کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہے کہ وہ اپنا کھانا اٹھا کے بھوکوں کے آگے رکھ دیتا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، ان جوانوں کو خدا سلامت رکھے کہ بھوکوں کے آگے رکھ دیتا ہے۔ کہا کہ وہ اللہ کا علم لے کر آئے، علم کی بات ہو رہی تھی، قرآن کریم کی آیت ہے، علم پر تذکرہ ہو رہا، تو اب کہا کہ وہ اللہ کا علم لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا علم تو ہمارے پاس بھی ہے، علم تو ہمارے پاس بھی ہے، اسم اعظم ہمارے پاس بھی ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ہم علم سے گفتگو کریں گے۔ ادھر سے نجران کے جیسے عیسائی چلے، رسالت مآب کو کسی نے آ کر صحابی نے کہا یا رسول اللہ نجران کا وفد آ رہا ہے، اور وہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، ان کے پاس اسم اعظم ہے، وہ علم لے کر آ رہے ہیں، ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ علی کے چاہنے والے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو چوتھے خلیفہ کو مانتے ہیں وہ چوتھے خلیفہ پر ناز کریں، جو علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں وہ پہلے پہ ناز کریں گے، اور جملہ آپ کے حوالے ہو جائے گا۔ ایک بار رسالت مآب سے کہا یا رسول اللہ فخر کے عالم اسلام کے آپ کے چوتھا خلیفہ ایسا ہے، ہم فخر کریں گے ہمارا پہلا ایسا ہے، ہم اپنے پہلے خلیفہ پر فخر کریں گے، آپ کو چوتھے خلیفے پر فخر کرنا ہے۔ ایک بار رسالت مآب اسے آ کر کہا یا رسول اللہ نجران کا وفد آ رہا ہے، اور یا رسول اللہ تنہا نہیں آ رہے، ان کے پاس علم ہے۔ رسالت مآب نے کہا کیسا علم ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کے پاس اسم اعظم ہے، ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ برابر میں ہی علی کھڑے ہوئے تھے، رسالت مآب نے علی کی طرف دیکھ کے کہا سنو اسم اور وجود میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سلامت رہے، نہ تو خدا سلامت رکھے، آپ کو آل محمد سلامت رکھے۔ ایسے اب جملے کو وصول کر رہے ہیں، مل کے بھائی مولا کو سلامت رکھے۔ یہی ہے کہ جیسے آپ نے جملوں کو سماعت کیا ہے، کہا اسم اور وجود میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے حوالے کرنا تھا کہ وسیع کی ضرورت ہوتی ہے امت کو، اس لیے کہ ہر کوئی صراط مستقیم پر تب قائم ہوگا کہ جب اس کو ایسا وسیع ملے جو محمد جیسا ہو۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں، یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر سے رسالت مآب نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایک وہ جس نے جا کر اطلاع دی تھی، رسالت مآب نے کہا اس سے پہلے بھی ایک وفد آیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہا اس سے تو علی نے ملاقات کی، تو علی کو بلایا جائے۔ علی آئے کہا کہ علی یہ بتائیے کہ یہ جو ایک وفد آیا تھا اس سے آپ نے ملاقات؟ کہا بالکل کی۔ تو بتائیے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑے گھمنڈی تھے، بڑا غرور تھا ان میں، بڑے متکبر تھے وہ۔ کہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ جیسے ہی آئے تو بے ادب ہو کر بولے کہ ہمیں محمد سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا تو اب رسالت مآب نے کہا علی تم نے پھر کیا کہا؟ کہ میں نے کہا میں وسیع ہوں نا،
یہی تو جملہ تھا جو میں نے آپ کے حوالے کرنا تھا حضور، کہ میں وسیع ہوں نا۔ اب وہ بھی جاہل نہیں تھے، وہ جاہل نہیں تھے، انہوں نے ایک جملہ مومنوں کے لیے بھی چھوڑا، انہوں نے آپ کے لیے ایک جملہ چھوڑا ہے، کہا اگر تو تم وسیع ہو، اگر تو تم وسیع ہو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ اتنے جملہ قیمتی میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر کوئی معجزہ دکھائے، اس کا مطلب جو وسیع ہو نا اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے، اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ کائنات میں فقط علی کہہ سکتے تھے رسالت باب کے بعد۔ ایک بار کہا کیا دیکھنا چاہو گے؟ ارے آپ حضور اتنے خاموش ہو گئے، آخر تک جو ہاتھ بلند ہو رہے خدا کی قسم میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، کہا کیا دیکھنا چاہو گے؟ کیا دیکھنا چاہو گے؟ ایک بار علی نے کہا دیکھو میں معجزہ تو تمہیں دکھاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اگر میں نے تمہیں معجزہ دکھا دیا تو پھر میں تمہیں مصطفیٰ تک نہیں جانے دوں گا۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ پھر میں تمہیں مصطفیٰ تک نہیں جانے دوں گا، تمہیں یہیں سے واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے۔ علی نے کہا یہ بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی شاید میری طرف دیکھیے حضور، جملہ بڑا حسین آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ اسی موضوع کو اور آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی شاید کہ تیری اللہ اور رسول کی گواہی دے تو ہم مان لیں گے تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے اور اللہ بھی سچا ہے۔ اگر وسیع سچا ہونا تو وہ اللہ کو بھی منوا لیتا ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے، آل محمد آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر نبی کا وسیع سچا ہو تو وہ اللہ کو منوا لیتا ہے، رسول کو بھی منوا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی منوا لیتا ہے۔ علی نے کہا یہ بتاؤ کیا دیکھنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی شاید جو تیری اللہ اور رسول کی گواہی دے تو ہم مان لیں گے تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے اور تیرا بتایا ہوا اللہ بھی سچا ہے۔ علی نے کہا سنو، اگر تمہارے کپڑوں کے دھاگے گواہی دے تو مانو گے؟ آباد رہے، سلامت رہے، راتوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ اگر تمہارے کپڑوں کے دھاگے گواہی دے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے کہا سنو، میرے سامنے کیسے نہیں، میرے سامنے لفظ کیسے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے کہا اپنے کپڑوں کی طرف دیکھو۔ یہ جتنے آپ خاموش ہو کر پیچھے بیٹھے نا حضور کپڑا بڑا ہوتا ہے، کپڑا بڑا ہوتا ہے۔ علی نے کہا اگر تمہارے کپڑوں کے دھاگے گواہی دے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ علی نے کہا سنو اور اپنے کپڑوں کی طرف دیکھو۔ اب جو انہوں نے کپڑوں کی طرف دیکھا تو دھاگے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ خاموش نہیں ہوئے تھے۔ ایک بار جو اونٹوں پہ وہ سوار ہو کر آئے تھے، علی نے ان اونٹوں کی طرف سوال کیا، ایک بار جیسے ہی ایک اشارہ کیا تو ایک بار اونٹوں نے بولنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک بار علی نے ان اونٹوں پہ جو سامان رکھا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، سامان نے بولنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں نے کہا علی بس یہی چیزیں گواہی دے سکتی تھی۔ علی نے کہا نہیں، اگر تمہارے اجسام کی جلدیں گواہی دے تو مانو گے۔ آباد رہے، سلامت رہے، مولا سب کو سلامت رکھے۔ ہر چیز گواہی دے رہی تھی، ہر چیز کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اور بار انہوں نے کہا کہ بس یہی چیزیں گواہی دے سکتے ہیں۔ علی نے کہا نہیں، اگر تمہارے اجسام کی جلدیں گواہی دے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے نا میرے سامنے لفظ کیسے نہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ میرے سامنے نہیں۔ علی نے کہا اپنی جلدوں کی طرف دیکھو۔ اب جو انہوں نے جلدوں کی طرف دیکھا تو جلدیں کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ آگے بڑھے، آگے جانے لگے۔ علی نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا اگر میں نے معجزہ دکھا دیا تو میں تمہیں مصطفیٰ تک نہیں جانے دوں گا، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اب جیسے یہ سوار ہونے لگے انہوں نے کہا علی تو نے اپنا علم تو بتا ہی دیا ہے، ذرا ہمارا بھی علم سنتا چلا جا۔ ہم نے توریت پہ پڑھ رکھا ہے، ہم نے زبور پہ پڑھ رکھا ہے، ہم نے انجیل پہ پڑھ رکھا ہے، جو شخص اجسام کی جلدوں سے گواہی لے لے وہ بشر نہیں ہوتا۔ آباد رہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، تاج ظہور امام زمان۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ سب جملے کو وصول کرتے ہیں، اس کی آواز کو بہتر کرنے کی آواز کھینچ کر صبح
रसूल। बचाने वाला कौन? अली। बचाने वाला कौन? हसन मुज्तबा। बचाने वाला कौन? मजलूम करबला। हुसैन ने दीन को बचाया। और मेरे अजीज़ों, वो हुसैन जिससे ज़हरा बड़ी मोहब्बत करती थी, जिन्होंने हाय की